بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ مصنف رحمہ اللہ نے مقدمے کے اندر فرمایا تھا کہ اس مقدمے میں 3 فصلیں ہیں۔ تو پہلی فصل کے اندر نحو کی تعریف، نحو کی غرض و غایت اور نحو کا موضوع بتایا تھا۔ تو اس میں بات آئی تھی کہ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ پھر اس کے بعد کلمے کی بحث ہوئی، کلمے کی کتنے اقسام ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ اب نحو کا موضوع جو دوسرا کلام ہے، اس کے سلسلے میں یہاں سے مصنف رحمہ اللہ شروع فرما رہے ہیں۔ عبارت دیکھیے، فصل الکلام هو لفظ تضمن کلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها نحو زيد قائم وقام زید ویسمى جملة۔ سب سے پہلے کلام کی تعریف فرما رہے ہیں۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ الکلام هو لفظ تضمن کلمتین بالاسناد۔ کلام وہ ایسا لفظ ہے جو 2 کلموں کو اسناد کے ذریعے سے شامل ہو۔ کلام وہ ایسا لفظ ہے تضمن کلمتین جو 2 کلموں کو جوڑ دے، ملا دے، بالاسنادی اسناد کے ذریعے۔ اب یہاں پر اسناد کی بات آئی تو اسناد کسے کہتے ہیں؟ خود مصنف رحمہ اللہ اسناد کی تعریف کر کے بتا رہے ہیں، والاسناد نسبت احدى الکلمتین الى الاخرى۔ اسناد یہ 2 کلموں میں سے ایک کا دوسرے کی طرف نسبت کرنا، 2 کلموں میں سے ایک کو دوسرے کی طرف منسوب کرنا، یہ اسناد کہلاتا ہے۔ اب اگر ہم ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف منسوب کریں گے یا نسبت کریں گے، بحیث تفید المخاطب فائدة تامة، منسوب کرنے کے بعد اب 2 شکلیں ہوگی، یا تو مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہوگا یا فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اگر فائدہ تامہ مخاطب کو حاصل ہو، یصح السکوت علیہا، اس پر خاموش رہنا بھی صحیح ہو۔ نسبت احدى الکلمتین الی الاخری، 2 کلموں میں سے ایک کلمے کا دوسرے کلمے کی طرف منسوب کرنا، بحیث اس طور پر کہ تفید المخاطب فائدة تامة، کہ اس طرح منسوب کرنا یہ مخاطب کو فائدہ تامہ دے، یصح السکوت علیہا، اور اس پر مخاطب کا خاموش رہنا بھی صحیح ہو جائے۔ نحو زید قائم وقام زید۔ اب یہاں پر دیکھیے، زید قائم، یہ زید یہ الگ کلمہ ہے، قائم یہ الگ کلمہ ہے۔ اب اس مثال کے اندر زید کی قائم کی طرف اسناد کی گئی ہے، تو اس میں زید یہ مسند الیہ ہے اور قائم مسند ہے۔ اب زید کو مسند الیہ کیوں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ زید کی طرف اسناد کی گئی ہے۔ مسند الیہ، الیہ کے معنی جس کی طرف اسناد کی جاوے، تو یہاں پر زید کی طرف اسناد کی گئی ہے قائم کی، کھڑے ہونے کی، تو قائم کو کہیں گے مسند۔ مسند کا مطلب ہے جس کی اسناد کی جاوے، تو یہاں پر قائم کی اسناد کی جا رہی ہے زید کی طرف، تو زید مسند الیہ ہوگا اور قائم مسند ہوگا۔ اسی طرح دوسری مثال قام زید، اس مثال کے اندر قام یہ مسند ہے اور زید مسند الیہ ہے۔ جیسے پچھلی مثال میں قائم کی نسبت کی گئی زید کی طرف، ویسے ہی یہاں پر قام زید میں قیام کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف۔ ویسمى جملة، اب کلام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، کلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ ہے۔ فعلم ان الكلام لا يحصل الا من اسمين نحو زید قائم ويسمى جملة اسمية، او من فعل و اسم نحو قام زید ويسمى جملة فعلیة۔
اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما ولا بد للکلام منہما۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جملہ یا کلام کیسے بنے گا، جملہ یا کلام بنانے کا طریقہ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ فعلم، تو معلوم ہوا، ان الکلام لا یحصل الا من اسمین، کہ کلام یہ حاصل نہیں ہوتا، یا ایسا ترجمہ کیجئے، کلام نہیں بنتا ہے مگر دو اسموں سے، یعنی کلام یا جملہ بنانے کے لیے یا تو دو اسم کی ضرورت ہے، نحو زید قائم، جیسے زید قائم میں دیکھیے زید اسم ہے، قائم بھی اسم ہے، تو دو اسموں کے ذریعے سے یہاں پر مکمل کلام یا مکمل جملہ بنا ہے۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً اسْمِيَّةً، اب چونکہ اس مثال میں دونوں بھی اسم ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہا جائے گا، جملے اسمیہ کہا جائے گا۔ او من فعل و اسم، یا کلام ایک فعل اور ایک اسم سے بنتا ہے، نحو قام زید ویسمى جملة فعلیة، تو اس مثال میں قام زید مثال میں قام یہ فعل ہے اور زید یہ اسم ہے، تو اس مثال کے اندر جملہ ایک فعل اور ایک اسم کے ذریعے سے بنا ہے۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، اور اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ اِذْ لَا يُوجَدُ الْمُسْنَدُ وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مَعًا فِي غَيْرِهِمَا، اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ ان دونوں کے علاوہ میں ایک ساتھ کہیں نہیں پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر کلام کی ایک تو جملہ اسمیہ آیا یا جملہ فعلیہ آیا۔ اب ہم نے جملے اسمیہ میں دیکھیں کہ اس کے اندر مسند اور مسند الیہ دونوں ایک ساتھ جمع ہیں۔ اسی طرح جملے فعلیہ میں بھی دیکھا، اس کے اندر بھی مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ جمع ہیں۔ تو ان دو جملوں کے علاوہ میں ایک ساتھ مسند اور مسند الیہ کہیں بھی جمع نہیں ہوتا۔ ولا بد للکلام منہما، اور کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی مسند اور مسند الیہ کا ہونا کلام کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ اب آگے مصنف رحمہ اللہ ایک سوال خود کر رہے ہیں، ایک اشکال قائم کر رہے ہیں اور پھر خود اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اشکال کیا کر رہے ہیں، فَإِنْ قِيلَ، اگر کہا جاوے قَدْ نُوقِظَ بِالنِّدَاءِ، ندا کے ذریعے سے یہ قاعدہ ٹوٹ گیا، ندا کے ذریعے سے یہ قاعدہ ٹوٹ گیا، جیسے ابھی ہم نے اوپر قاعدہ پڑھا کہ یا تو کلام بننے کے لیے دو اسم ضروری ہے، یا ایک فعل یا ایک اسم ضروری ہے، ایک فعل اور ایک اسم ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں ندا کے اندر یہ قاعدہ ٹوٹ گیا، نحو یا زیدو، جیسے یا زیدو۔ اب یہاں پر دیکھیے یا یہ حرف ہے اور زیدو یہ اسم ہے، تو ندا کے اندر ایک حرف اور ایک اسم کے ذریعے سے کلام بن رہا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ وہی سوال کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک حرف اور ایک اسم کے ذریعے سے کلام بن رہا ہے، تو اوپر جو قاعدہ آیا وہ قاعدہ ختم ہو گیا، لیکن اس کا ساتھ ساتھ جواب دے رہے ہیں، قلنا، ہم نے کہا، حرف النداء قائم مقام ادعو و اطلب وهو الفعل فلا نقض علیہ، کہ حرف ندا یہ ادعو اور اطلب کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یہ اوپر جو یا زیدو کے اندر یا حرف ندا ہے، یہ ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہوتا ہے، تو یہاں پر اگر ادعو اور اطلبو کے قائم ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ اشکال ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہاں پر حرف نہیں رہا بلکہ ادعو فعل اور زیدن اسم رہا، تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں ایک فعل اور ایک اسم کے ذریعے سے وہ کلام بن رہا ہے، فلا نقض علیہ، تو ایسی صورت میں قاعدہ نہیں ٹوٹے گا۔ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِينُ، اور جب ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے تو اب ہم اقسام ثلاثہ کے بارے میں بحث شروع کریں گے۔ واللہ الموفق والمعین، اللہ ہی توفیق دینے والے ہیں اور اللہ ہی مددگار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔